حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو چاہیے کہ عزم اور یقین کے ساتھ سوال کرے، ایسا ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے، اس لیے کہ کوئی اللہ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہمارے سامنے یہ مسئلہ نکل آتا ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے پورے عزم پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہوں پر دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ اللہ نے فرمایا میں مانگنے والے کی جو سوال ہوتا ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ اور اسی طرح 24ویں پارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھ سے مانگو میں آپ کی دعا قبول کروں گا، آپ کا سوال پورا کروں گا۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے کہ ہم نے دعا کس طرح مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں پورا عزم پورے یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ بس ایک رسمی الفاظ ہے ہم زبان سے کہیں، درود شریف بھی پڑھے سارے کر لیں، لیکن دل میں کوئی یقین نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، بلکہ بس ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ویسے الفاظ کہہ دے رسمی طور پر، تو اس طرح دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پورے یقین پورے عزم کے ساتھ دعا مانگیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے کے وقت ترتیب یہ رکھیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، نمبر 2 درود شریف پڑھے، نمبر 3 اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، عام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ پارہ نمبر 13 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس دعا میں آخر میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ ہمارے سامنے دعا کا رکھا ہے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کے لیے۔ تو اپنی دعا میں خود کو بھی شامل کیا کرے، اپنا جو ضرورت ہے جو سوال ہے وہ اللہ سے مانگے۔ نمبر 2 اپنے والدین کے لیے اگر وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کے بارے میں، اگر فوت ہو گئے تو ان کی مغفرت کے بارے میں، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح دعا مانگے۔ تو اس ترتیب سے ہم دعا مانگا کریں۔ اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم سینے تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، اس ترتیب سے ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اور یہ جو الفاظ ہمارے سامنے حدیث میں ذکر ہو گئے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، اگر تم چاہو تو میری دعا قبول کرو، نہیں چاہو تو نہیں کرو۔ اس طرح کے الفاظ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دنیاوی معاملے میں کسی سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، اس کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو پیسے دو، نہیں چاہو تو نہیں دو، گویا کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اس کے سامنے 2 باتیں رکھتے ہیں، چاہو تو پیسے دو، نہیں چاہو تو نہیں دو۔ تو اس طرح کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پورے یقین اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے دعا مانگو پورے عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو بالکل فقیر اور اللہ تعالیٰ کو غنی سمجھو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، سب کچھ دینے والے ہیں، بس یقین کے ساتھ جب ہم مانگیں گے تو ہماری وہ دعائیں قبول ہوں گی۔